کیا آپ نے کبھی سوچا کہ معاشرے میں طاقت اور وسائل کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ بینکنگ، بڑی کارپوریشنز، حکومتی ادارے اور سرمایہ دار کس طرح سے عوامی استعمال اور کنٹرول کو متاثر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان طریقوں کو تفصیل سے سمجھیں گے جو شرفا عوام پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بینکنگ کا کردار۔ بینکنگ نظام معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بینک صرف ہمارے پیسوں کو نہیں سنبھالتے بلکہ وہ معیشت کے بہاؤ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ قرضے دیتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں اور مالیاتی پالیسیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بینک کسی خاص صنعت کو قرض دیتے ہیں تو وہ اس صنعت کو ترقی دیتے ہیں جبکہ دیگر صنعتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 2008 کی مالیاتی بحران کو یاد کریں۔ یہ بحران کئی بینکوں کی لاپرواہی کی وجہ سے آیا تھا جس نے پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کیا۔ بینکوں نے خطرناک قرضے دیے اور جب یہ قرضے ڈیفالٹ ہوئے تو اس کا سارا بوجھ عوام پر آیا۔ بینک بیل آؤٹ پیکیجز کی وجہ سے بچ گئے لیکن عام عوام اپنی نوکریوں اور گھر کو کھو بیٹھے۔ بینک عوام کے پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن اکثر یہ پیسہ امیروں اور بڑی کارپوریشنز کے مفاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کارپوریشنز کا اثر۔ بڑی کارپوریشن صرف مصنوعات بیچنے تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ مارکیٹ میں قیمتوں کو طے کرتی ہے، وہ مارکیٹوں پر اپنا کنٹرول جمائے رکھتی ہے اور عوامی رجحانات کو متاثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بڑی ٹیک کمپنیاں جیسا کہ فیس بک، گوگل اور ایمیزون ہمارے ڈیٹے کو اکٹھا کرتی ہیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ آن لائن پروڈکٹ تلاش کرتے ہیں تو آپ کو اشتہارات اسی پروڈکٹ کے بارے میں دکھائے جاتے ہیں؟ یہ ڈیٹا کا استعمال ہے۔ یہ کمپنیاں ہماری پسند، ناپسند اور رویوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا خریدیں، کیا سوچیں اور کیا پسند کریں۔ مثال کے طور پر کچھ بڑی فوڈ کمپنیاں ہمیں غیر صحت مند کھانے کی طرف راغب کرتی ہیں جس سے موٹاپا اور دیگر بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں صرف اور صرف منافع کے پیچھے بھاگتی ہیں چاہے اس کے سماجی اثرات کچھ بھی ہوں۔ حکومتی اداروں کا کردار۔ حکومتی ادارے عوامی پالیسیوں کو تشکیل دیتے ہیں مگر یہ پالیسیاں اکثر شرفا کے مفادات کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکس پالیسیاں امیروں کے حق میں ہوتی ہے مگر ٹیکس زیادہ تر غریب عوام دیتی ہے۔ حکومتی ادارے بڑی کارپوریشنز اور بینکوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب حکومت کسی بڑی کمپنی کو ٹیکس چھوٹ دیتی ہے تو یہ چھوٹ عام لوگوں کے ٹیکس میں اضافے سے پوری ہوتی ہے۔ ایک اور مثال ماحولیاتی پالیسیوں کی ہے۔ بڑی تیل اور گیس کمپنیاں اکثر اپنے مفادات کے مطابق حکومتوں کو استعمال کرتی ہے جس سے ماحولیاتی تحفظ کے قوانین کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھنے کی شکل میں ملتا ہے۔ سرمایہ داروں کا کنٹرول۔ سرمایہ دار بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ذریعے معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ صنعتوں، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک سرمایہ دار کسی نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ اس ٹیکنالوجی کے مستقبل کو متاثر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرک کارز کی ترقی میں بڑے سرمایہ داروں کا بہت بڑا کردار ہے؟ ایلون مسک جیسے سرمایہ داروں نے ٹیسلا جیسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر کے الیکٹرک کارز کو عام کر دیا ہے۔ لیکن یہ سرمایہ دار صرف منافع کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر کسی صنعت میں منافع نہ ہو تو وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں چاہے وہ صنعت عوام کے لیے کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو۔ سرمایہ دار عوامی استعمال کی عام اشیاء کو بھی کنٹرول کرتے ہیں جیسے کہ توانائی اور صحت کی سہولیات۔ مثال کے طور پر بڑی فارما کمپنیاں ادویات کی قیمتیں بڑھا کر منافع کماتی ہیں جس سے عام لوگوں کو ادویات تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ شرفا کے عوامی استعمال اور کنٹرول ہمارے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر مل کر کام کریں تو ہم ایک بہتر اور منصفانہ معاشرہ بنا سکتے ہیں۔
ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو خود پر مسلط کرنا چاہیے جو عوامی مفادات کو ترجیح دیتی ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جین زی کیا ہے تو آپ اس ویڈیو میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔